لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الهاشمي القرشي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي الزهراء أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تمام تعریف و توصیف اور تمام حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو اس عالمین کا رب ہے، وہ پروردگار کہ جس نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن جیسی باعظمت اور تا قیامت باقی رہنے والی کتاب کو بھیجا، اور اس کتاب میں انسان کی افضلیت کا ذکر کیا. سورہ اسراء آیت نمبر 70 کہ جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا کہ اگر اللہ نے انسان کو اشرفیت اور افضلیت دی تو ساتھ ہی ساتھ میں کچھ ایسی چیزوں کو بھی بتا دیا کہ جب انسان ان چیزوں کو فالو کرے گا تو وہ اپنی افضلیت سے گر نہیں سکتا ہے، وہ کبھی حیوانات کی کیٹیگری میں پھر نہیں آ سکتا ہے. پروردگار اسی قرآن میں ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے، غلط کام کرنے سے روکتی ہے. یعنی نماز پڑھنے کا مقصد ہے برے کاموں سے رک جانا، تھم جانا. لیکن اگر نماز جاری ہے 5 وقت کی، ساتھ ہی ساتھ برائیاں بھی جاری ہیں ہر وقت، تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سملرلی محرم میں مجلسیں جاری ہیں صبح شام، لیکن عمل ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، مقصد حسین کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو کوئی بھی فائدہ نہیں رکھتا ہے. کربلا کو اگر سمجھنا ہے، کربلا کے درس اور مقصد کو سمجھنا ہے، کمال انسانیت کو سمجھنا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہاں جانا ہوگا کہ جہاں سے امام نے کربلا کے مقصد کو آشکار کر دیا. 28 رجب کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ امام فرماتے ہیں انی لم اخرج اسرا ولا بطرا، کہ میں کسی سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہا ہوں، کسی پر ظلم و ستم کرنے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. یعنی امام حسین نے اس زمانے میں اس وقت ابھی کربلا نہیں شروع ہوئی ہے، ابھی کربلا کی ابتدا ہے. آپ نے بتا دیا کہ دیکھو حسین کا مقصد اتنا ہی ہے کہ اپنے نانا اور بابا کی سنت کو زندہ کرنا، ان کی سیرت سے لوگوں کو آشنا کرانا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. لہٰذا اگر اس وقت امام حسین نے اس مقصد کو آشکار کر دیا تو پھر ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو اپنی مجلسوں میں زندہ رکھیں. اگر یہ مقصد ہماری مجلسوں سے چلا جائے تو پھر ہماری مجلسوں کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جب امام حسین کے مقصد کی ہی بات نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے. امام حسین بھی اس سے راضی نہیں ہوں گے کہ جہاں ہمارے مقصد کا ہی ذکر نہ ہو، لوگوں کی اصلاح نہ کی جائے، کیونکہ خود امام کا جملہ کہ میں اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں. تو آج کے تمام ذاکرین
پر بھی یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے کہ وہ منبر سے امت کی اصلاح کریں، تبلیغ کریں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ میں اس مقصد کے تحت جا رہا ہوں، تو ظاہر ہے یہ اعلان کسی سے پوشیدہ نہیں تھا، سب نے سنا اور سب جانتے تھے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ اب یہ بات ہمارے لیے واضح اور روشن ہو گئی کہ امام کا مقصد صرف اتنا ہے، لہٰذا ہر معاشرے میں، ہر مجلس اور ہر محفل میں ہمیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، یعنی امرو نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے 2 گروہ کا ذکر کیا ہے، ایک وہ کہ جو معروف ہیں، یعنی کیا؟ یعنی وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، اچھائیوں کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ کہ جس کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، وہ مفسدین کا ذکر ہوا ہے، جو فساد پیدا کرتے ہیں، جو اچھائیوں کا حکم نہیں دیتے بلکہ برائیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، مفسد ہیں یعنی منکر ہیں وہ۔ تو قرآن نے گروہ بندی کر دی، معروف کی اور منکر کی۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک معاشرہ ہے اور اس معاشرے میں 5% وہ ہیں کہ جو معروف ہیں، جو معروف کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، اور ان 5% کو 10% سپورٹ کرتے ہیں۔ سملرلی جو لوگ مفسد ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، وہ بھی 5% ہیں، اور ان کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی 10% ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی کے لوگ پھر کون ہیں؟ باقی کے پھر یہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ اگر 5% یہ 10% یہ ہو گئے دونوں گروہ کی طرف، تو باقی کے لوگ کون بچے؟ تو اللہ ان کا بھی ذکر کرتا ہے اور ان کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، یہ نہ حق کا ساتھ دیتے ہیں نہ باطل کا ساتھ دیتے ہیں، یہ خود کو بچا کر رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر لعنت کری گئی ہے۔ اور لعنت کس طرح کری گئی؟ آپ زیارت عاشورہ میں دیکھیں، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَتْ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَتْ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَتْ بِذَلِكَ، یعنی اس پر لعنت جس نے آپ کو قتل کیا، اس پر لعنت جس نے آپ پر ظلم کیا، اور اس پر بھی لعنت ہو کہ جس نے اس قتل کو دیکھا، سنا، لیکن وہ خاموش رہا، وہ کچھ نہ بولا۔ لہٰذا بہت سے لوگ بیچ کا راستہ اختیار کر کے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم تو نہ اچھے میں ہیں نہ برے میں ہیں، ہم نہ ان کے معاملے میں بولتے ہیں نہ ان کے معاملے میں بولتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں پر لعنت ہے، اماموں کی لعنت ہے، خدا کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے کہ جو ظلم دیکھ کر، غلط کام دیکھ کر بیچ کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور تو کسی راستے میں ہم بیچ کا راستہ نہیں اختیار کرتے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ امر بین الامرین کریں، آپ متوسط ہو کر رہیں۔ اور چیزوں میں تو ہم نہیں نظر آتے امر بین الامرین میں، لیکن جہاں پر فساد ہو رہا ہے، جہاں پر 2 گروہ تقسیم ہو گئے ہیں حق اور باطل کے، وہاں پر ہم فوراً ہی بیچ کا راستہ تھام لیتے ہیں۔ تو یہ جو بیچ کا راستہ تھامتے ہیں ان کے لیے ہی لعنت ہے، کہ جس کی زیارت میں بھی جن کے اوپر لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ لہٰذا بیچ کا راستہ اختیار نہ کریں، یا تو حق سے مل جائیں یا تو باطل سے جا ملیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں کا، عزاداری کا اور جلوس کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے، کہ ہم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، امام کے مقصد کو لوگوں تک پہنچائیں اور بیان کریں۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، چونکہ امر بالمعروف میں ہی یہ بات آتی ہے، نماز کا حکم ہمیں لوگوں کو سب سے زیادہ دینا بھی چاہیے، خود عمل بھی کرنا چاہیے اور اویئر رہنا چاہیے، اسپیشلی محرم میں۔ محرم میں کس طرح سے اویئر رہنا چاہیے؟ کئی قسموں سے اویئر رہنا چاہیے۔ پہلی قسم تو یہ کہ کوئی ممبر سے ہمیں نماز اور عزاداری کا سہارا لے کر گمراہ نہ کر دے کہ نماز افضل ہے یا عزاداری۔ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ نماز افضل ہے یا عزاداری۔ یہ کمپیر ہی کرنا جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے۔ یہ کیسی جہالت ہے
کہ لوگ منبر سے ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں. اور دوسری قسم یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر جو مجلسیں کی جا رہی ہیں اس میں ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ مجلس اس وقت شروع نہ کی جائے کہ جو نماز کا اور اذان کا وقت ہوتا ہے. کیا ہم نہیں جانتے کہ اذان کس وقت ہوتی ہے؟ اگر ہمیں پتہ ہے کہ اذان 12:30 بجے ہوتی ہے تو کیا ضروری ہے ہم 12:30 بجے مجلس رکھیں؟ ہم 1 بجے بھی مجلس رکھ سکتے ہیں. اور انہی تمام چیزوں کا جب ہم خیال نہیں رکھتے تو بہت سے وہ لوگ کہ جو منبر سے فقط غلط بیانی کرتے ہیں وہ انہی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اور پھر لوگوں میں کیا فساد پیدا کرتے ہیں کہ حسین کی مجلس ہے، نماز کو بچانے والا حسین، اذان کو بچانے والا حسین، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہے ہونے دو، تم مجلس کرو، بعد میں جا کر نماز پڑھ لو. اور ایک مشہور و معروف جملہ کہ جو بڑے ہی فخر سے ہمارے درمیان استعمال کیا جاتا ہے کہ نماز کی قضا ہے لیکن عزاداری کی قضا نہیں ہے. استغفر اللہ. کیسے یہ جملے ہیں؟ اگر امام حسین اپنے کانوں سے اس جملے کو سنتے ہوں گے انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ میرے مقصد کو انہوں نے فراموش کر دیا، میرے مقصد کو بھلا دیا. جبکہ وہ حسین، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ یہ وہ ہادی برحق ہے کہ جس نے آخری سانس تک دین کا پیغام پہنچایا. یہ نہیں کہا کہ سنو میرے نانا نے یہ کہا تھا کہ میں ان سے ہوں وہ مجھ سے ہیں، یہ نہیں کہا کہ سنو میں جنت کا سردار ہوں، یہ نہیں کہا کہ دیکھو جنت میرے اختیار میں ہے، اپنا حسب نسب برتری نہیں بتائی، بلکہ یہ وہ ہادی برحق تھا کہ جس نے آخری سانس تک دین کا پیغام سنایا. یہ وہ قاری قرآن تھا کہ جس نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کری. یہ وہ پاسدار شریعت تھا کہ جس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں اگر آپ نے حج کیا تو وہاں پر فساد ہو سکتا ہے، آپ نے فوراً ہی حج کو عمرے میں تبدیل کر لیا. ہم ایسا کر سکتے تھے؟ نہیں. ہم اور آپ اس جگہ پر ہوتے تو شاید خانہ کعبہ میں خون خرابہ ہو جاتا کہ نہیں حج کرنے آئے ہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں. یہ وہی حسین ابن علی کی ذات ہے کہ جب اذان ہوئی تو آپ نے جنگ روک دی اور آپ نے برستے ہوئے تیر میں نماز ادا کری. یہ وہی حسین ہے کہ جس نے خنجروں میں سجدہ کیا. اور آج اس حسین کو اس طرح سے کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے. حسین نماز سے ہیں اور نماز حسین سے، بالکل جس طرح سے رسول حسین سے اور حسین رسول سے ہیں. ہم سب، آپ کسی بھی ذاکر کی بات نہ سنیں، آپ میری بھی بات نہ سنیں، آپ فقط امام حسین کی سیرت کا دقت سے مطالعہ کریں، دقیق مطالعہ کریں. اور ہم سب امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں. آپ کے سامنے میں 2 فقرہ پڑھنا چاہوں کہ دیکھیں امام حسین کی جب ہم زیارت شروع کرتے ہیں تو کیسے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس کی کہ جس نے نماز قائم کی. یعنی امام حسین کی گواہی میں سب سے پہلی چیز جو آ رہی ہے، جو امام پہلی گواہی دے رہے ہیں امام کے لیے، وہ کیا کہ امام نے نماز قائم کی. اور ہم مقایسہ کر رہے ہیں یہاں پر کہ حسین افضل ہے کہ نماز افضل ہے. ہم کچھ نہیں تو اس زیارت سے ہی سیکھ سکتے ہیں. یا آگے کا فقرہ، وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ، کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کیا، وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ، اور آپ نے، میرا سلام ہو اس پر کہ جس نے معروف کا یعنی نیکیوں کا حکم دیا، امر دیا، وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے روکا، وَالدَّعْوَةَ إِلَى السَّبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ، اور پروردگار عالم کے راستے کی دعوت دی. آپ فقط اس زیارت کے فقرے سے ہی اپنی مجلس کو کمپیئر کر لیں کہ کیا یہاں پر جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا ہے کیا اس کے مطابق ہماری مجلسیں ہو رہی ہیں، کیا ہم نماز قائم کر رہے ہیں، کیا ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیا ہم خمس ادا کر رہے ہیں، کیا ہم ممبر سے امر بالمعروف اور نہی از منکر کر رہے ہیں، کیا ہم لوگوں کو اللہ کا سبیل بتا رہے ہیں یعنی اللہ کا راستہ دکھا رہے ہیں. نہیں، ہماری مجلسوں میں بہت کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے. تو غرض یہ کہ ہمارے ہر اعمال کربلا والوں سے جدا نظر آ رہے ہیں. ہم زیارت کا مقایسہ کرتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، سیرت دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، جدا جدا لگتے ہیں. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امام کی سیرت کو زندہ کریں
اور کسی بھی ایسے شخص کو انوائٹ نہ کریں مجلس پڑھنے کے لیے کہ جو فساد برپا کرے، کیونکہ امام نے کسی فساد کے لیے قیام نہیں کیا۔ امام نے خود فرمایا کہ میں فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں بے حد ضرورت ہے اس بات کی کہ سننے والا بھی عقل سے سنے اور سنانے والا بھی ان باتوں کو عقلی اعتبار سے سنائے جو عوام کے لیے مفید ہو، جو فائدہ پہنچانے والی باتیں ہوں۔ لہٰذا اس قسم کی بات اگر کوئی بھی ذاکر یا ذاکرہ ممبر سے ڈیلیور کرے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان کا وقت ہو رہا ہے، ہونے دیں، آپ نماز کی قضا کر سکتے ہیں، عزاداری کی نہیں کر سکتے، آپ امام حسین کے فضائل سنیں، آپ مجلس کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے اس عوام پر کہ جو نیچے بیٹھ کر واہ واہ کرتی ہے، جو نیچے بیٹھ کر سبحان اللہ کرتی ہے۔ اپنی خدارہ اپنی عقلوں کو کھولیں اور ان علماء سے سیکھیں کہ جو ہمیں وہ راستے بتاتے ہیں کہ جو ہمارے امام کا راستہ ہے، جو ہمیں وہ درس دیتے ہیں جو اسلام کا حقیقی درس ہے۔ اور پھر آج کے ٹائم پر ہمارے لیے سب سے زیادہ ریلیونٹ کس کی بات ہے؟ ظاہر ہے ہم جس کی تقلید کرتے ہیں۔ تو جب آپ کسی مراجع کی تقلید میں ہیں تو اب ممبر سے آ کر کون کیا ڈیلیور کر رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے آپ سے، یہ معنی نہیں رکھتا۔ آپ کو اس کی باتوں میں نہیں آنا، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس کی تقلید کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا کوئی ذاکر ذاکرہ، کوئی عالم عالمہ کیا مرجع تقلید سے بڑا ہے؟ کیا اس کا علم مرجع تقلید سے زیادہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر آپ دیکھنا بھی چاہیں کہ ہمیں نماز کے وقت پر عزاداری یا مجلس رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے، اس کے بارے میں ہمارے مرجع کیا کہتے ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ سستانی صاحب کی آن لائن ویب سائٹ موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ سستانی صاحب نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یا آپ میں سے جو جس کی تقلید کرتا ہے وہ اس کے فتووں کو دیکھ سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، انہیں یہ تقلید کا میٹر سمجھ نہیں آتا ہے، تو اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نہیں دیکھیں گے، ہمارے لیے تو یہی افضل ہے کہ ہم اسی ٹائم پر عزاداری کریں، ہم نماز بعد میں پڑھ لیں گے، تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ امام حسین کی سیرت پڑھیں، وہ زیارت پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، امام کی جو نارمل زیارت ہے وہ پڑھیں، امام نے جو اپنے منہ سے اپنے مقصد کو بیان کیا ہے وہ دیکھیں، کربلا میں جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں اس کا دقیق مشاہدہ کریں، اس کو انالائز کریں، تو شاید ان لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ واقعاً امام حسین کو اور نماز کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ امام حسین تو روز عاشورہ شہید ہو گئے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ امام کے خانوادے والے کہ امام حسین کے ذکر کو بھی زندہ رکھ رہے ہیں اور نماز بھی ادا کر رہے ہیں۔ یا امام حسین علیہ السلام نے شب عاشورہ دشمنوں سے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ کس لیے مانگی تھی؟ اس لیے مانگی تھی تاکہ خدا کی عبادت کر سکے۔ اور تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ شب عاشورہ تمام خیموں سے ایسے آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی بھن بھناتی ہے، جیسے ان کی آواز آتی ہے دھیرے دھیرے سے۔ یہ کیسی آوازیں تھیں، یہ کیسی صدائیں تھیں، یہ ذکر الہی میں مشغول وہ زبانیں تھیں۔ آج 9 محرم ہے، شب عاشورہ ہے آج، لہٰذا ہم سب کے اوپر بھی واجب ہے کہ ہم بھی امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر چلیں، ہم بھی اپنی آج کی شب کو بالکل اسی طرح گزاریں جیسے امام حسین نے گزارا، جیسے ان کے اصحاب نے گزارا۔ یا جب روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام وقت رخصت کے لیے جناب زینب کے پاس آئے تو آپ نے کیا فرمایا کہ اے بہن زینب، نماز شب کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ ایسا پرآشوب ماحول کہ جہاں واجب نمازیں ادا کرنا محال ہو، وہاں امام حسین نماز شب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ امام کو پتہ ہے کہ جناب زینب نماز شب نہیں چھوڑیں گی، تو وہ امام معصوم، وہ آل محمد کے گھرانے کی جو مستحب کو بھی نہ چھوڑیں تو وہ واجب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور ہم آج اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ نہیں نماز افضل، نماز سے زیادہ حسین افضل ہیں کیونکہ حسین نے نماز کو بچایا ہے۔ یہ ایک بے بنیادی بات ہے۔ آپ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ لیں کہ بعد شہادت امام حسین
امام سجاد علیہ السلام نے کس طرح اپنی زندگی گزاری؟ کیا وہ صرف اور صرف گریا کرتے رہے ہمیشہ؟ نہیں، بلکہ دیکھیں آپ کا لقب کیا ہے، سید الساجدین، زین العابدین، یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ اتنی عبادتیں آپ نے کی، زین العابدین، عبادت کی زینت آپ کو قرار دے دیا گیا۔ یہ حسین کا وہ بیٹا ہے جو ایک ہی وقت میں عزادار بھی ہے اور نماز گزار بھی ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کا درس لیں امام حسین کی زندگی سے، شب عاشور سے اور امام سجاد علیہ السلام کی زندگی سے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آج 9 محرم ہے، محرم کا مہینہ، محرم کے مہینے میں یہ جو دن ہیں اتنی تیزی سے گزرتے جاتے ہیں کہ گویا عاشورہ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ آج کے دن حضرت علی اصغر علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں ملتا ہے کہ آج کے دن حضرت علی اصغر علیہ السلام کا زیادہ سے زیادہ مصائب پڑھا جائے اور آپ پر گریہ کیا جائے۔ یوں تو کربلا میں ہر کسی نے قربانی دی، 8 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، 50 سال کا کوئی بزرگ، 60 سال کا کوئی انسان، لیکن تاریخ اسلام میں یا کسی اور تاریخ میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ ایک 6 ماہ کے بچے نے بھی قربانی دی ہو۔ لیکن یہ امام حسین کی ذات تھی کہ جس نے خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنے شیرخوار کو بھی قربان کر دیا۔ امام حسین جب تن و تنہا رہ گئے اور کوئی آپ کا اصحاب و انصار نہ بچا، آپ میدان کربلا میں آئے اور آ کر کہنے لگے، حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کیا کوئی ہے کہ جو میرا ساتھ دے؟ ابھی امام یہ اعلان کر ہی رہے تھے کہ خیمے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ امام حسین خیمے پر گئے اور کہنے لگے، زینب، حسین ابھی زندہ ہے، یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ جناب زینب نے کہا، بھیا آپ کے اس اعلان سے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ بس امام حسین نے اپنی گود میں علی اصغر کو لیا اور میدان قتال میں آئے۔ ابا کے دامن میں ڈھکا وہ 6 ماہ کا بچہ کہ جسے دیکھ کر دشمن یہ سمجھے کہ حسین بیعت کرنے آ رہے ہیں ابا میں قرآن لے کر۔ لیکن جب امام حسین سامنے آئے، اپنے ابا کے دامن کو ہٹایا تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ ایک 6 مہینے کا پھول ہے جو مرجھایا ہوا ہے، جس کے ہونٹ پر پپڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے لشکر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگوں، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، لیکن اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ اس بچے کو پانی پلا دو۔ دشمن کی طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے علی اصغر سے کہا کہ اصغر، اب تم ہی ان کو دکھاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ یہ کہہ کر امام حسین نے علی اصغر کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ حضرت علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا۔ جب یہ منظر دشمنوں نے دیکھا تو دشمنوں میں ایک تلاطم مچ گیا۔ بہت سے لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ ہماری دشمنی حسین سے ہے، واقعاً اس بچے نے کیا کیا ہے، ہم اس کو پانی پلائیں گے۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ عمر سعد فوراً ہی پریشان ہو گیا اور آ کر ہرملا سے کہتا ہے کہ ہرملا، ایسا نہ ہو کہ ہمارا لشکر حسین سے جا ملے، بس فوراً ہی اس بچے کا کام تمام کرو۔ ہرملا نے فوراً ہی تیر کمان میں جوڑا اور وہ تیر چلا اور جا کر علی اصغر کے گلے میں لگا اور علی اصغر کا گلا زخمی ہو گیا، خون ابلنے لگا۔ امام حسین نے اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی طرف کر دیا اور فرمایا کہ اے خدا، گواہ رہنا کہ میرے 6 ماہ کے بچے کے خون کو میں نے کس طرح سے تیرے حوالے کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایک امام ہو کر امام حسین کیسے ایک پانی کے لیے مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن میں کہوں گی کہ ایک امام کی ذمہ داری حجت تمام کرنا ہوتا ہے۔ اگر امام حسین نے علی اصغر کے لیے پانی نہ مانگا ہوتا تو آج لوگ کہتے کہ حسین مانگ کے تو دیکھتے، ہم اتنے بھی ظالم نہیں تھے، 6 مہینے کے بچے کو ہم پانی پلا دیتے۔ اسی لیے امام نے اپنی حجت تمام کری تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جو لوگ باطل کی راہ پر چل پڑتے ہیں، جن کا دل قسی القلب ہو جاتا ہے اور جو اپنے امام کی معرفت نہیں رکھتے، پھر ان کے سامنے چاہے 6 مہینے کا
بچہ آ جائے یا 6 سال کا بچہ آ جائے وہ اس بچے کو شہید کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح سے کربلا میں ایک مثال قائم ہو گئی کہ امام حسین نے خدا کی راہ میں اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔